ویلکم بیک. IMF کی رپورٹ اور اصلاحات کا امکان، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں عزیر یونس صاحب سے. عزیر یونس صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی وقفے سے پہلے کہ جی بڑے بڑے پروجیکٹس کی بجائے اگر آپ چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹ کے وینیوز تلاش کریں تو قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا. اب میں آپ اپنے ایک بیوروکریٹ کی سیٹ پہ یا فیصلہ ساز کی سیٹ پہ بیٹھ کے اگر دیکھوں تو بڑے بڑے پروجیکٹس میں کیوں بناؤں گا؟ ایک تو یہ ہے کہ مونومنٹل پروجیکٹس دور سے نظر آتے ہیں، عوام پہ روب پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا آپ نے موٹر وے بنائی ہے، واہ جی واہ کیا میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے اور آپ مونو ریل لے کے آ گئے ہیں، نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ $10 کروڑ میں یہ پروجیکٹ بنا دوں گا تو وہ حساب لگائیں گے کہ 40 تے ساڑی جیب سے جان گے 60 روپے تسی کی بناؤ گے. یہ ہر ٹھیکے میں، ہر بڑے پروجیکٹ میں یہاں یہ ہو رہا ہے. تو جب مجھے اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کرنے پہ مجھے پتہ ہے کوئی نہیں روک رہا تو میں کیوں انٹرسٹڈ ہوں گا ریفارم میں؟ میں تو اپنا بوٹی دیکھوں گا نا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے وسط صاحب، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ جو آپ کے پارلیمان میں، آپ کی پروونشل اسمبلیز میں، آپ کی بیوروکریسی میں اور آپ کے بڑے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس پورے سٹیٹس کو سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پاکستان میں سوال میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو سٹیٹس کو، یعنی کہ آج کے جو حالات ہیں ان سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ ان حالات کو کیوں بدلیں گے؟ اور پاکستان میں سب سے بڑا المیہ ہے ہی یہ کہ پاکستان کا نظام ایک طرح سے جو ہے وہ ایک کلیپٹوکریسی، یعنی کہ ایک ایسا سسٹم جہاں اشرافیہ صرف پیسے بنا رہی ہے اپنے لیے اور اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے، وہ بن چکا ہے. اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا آمریت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا ایک سسٹم جو بن چکا ہے اس سے لینا دینا ہے. کیونکہ دیکھیں چین کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن وہاں کی اشرافیہ نے فیصلہ کیا کہ چین کی جو 200 سال کی جو بزدلی جسے وہ سمجھتے ہیں یا اس کی جو بے عزتی کی گئی ہے دنیا میں، اسے ختم کرنا ہے. جاپان جمہوریت ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد اس میں جمہوریت تھی. انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد ملک کو بڑھا کے آگے لے کے چلنا ہے، اپنے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے، تو اس کی اشرافیہ نے وہ کام کیا. پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ صرف اپنے ہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے 70 سال سے کام کر رہی ہے، پورے ملک کا انہوں نے آج تک نہیں سوچا. اور میرا خیال ہے کہ باٹم لائن یہی ہے، باٹم لائن یہی ہے. اور انفیکٹ جو اس رپورٹ کی روح ہے وہ آپ نے اور عزیر نے یہاں پر بیان کر دی ہے. آسان الفاظ میں اگر میرا کام ہے اسلحہ فروخت کرنا، میں جنگیں بھی ایجاد کروں گا. نہیں تو جنگیں بھی ایجاد کروں گا، اور میرے امن پسند ہونا تو میرے لیے پھر گھاٹے کا پاگل پن ہے. مطلب میں کیا اپنے میری مرسیڈیز کا کیا ہوگا؟ مطلب میں اگر یونیورسل ایجوکیشن پہ اگر بجٹ کا غیر ملکی امدادی لے کے 30%، جی آج اس سال 30% ایجوکیشن پہ خرچ ہوگا، 10 سال بعد ایک نئی جنریشن تیار ہو جائے گی. لیکن کیوں وہ مجھ سے گریبان پکڑے گی کہ یار ہمیں یہ بھی چاہیے، تو میں اس کو شعور ہی کیوں دوں؟ یار 10 سال تک تو بات ہی نہیں پہنچے گی جب میں سوچ ہی رہا ہوں اگلے 10 دن اور اگلے 10 ماہ کا. میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. عزیر نے جو کچھ کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو جیسے چین کی انہوں نے بات کی، ایک بنائن ڈکٹیٹرشپ جو اچھے خیالات لے کر آئے گا، سسٹم کو ٹھیک کرے گا ڈنڈے سے، یہ خواہشات بھی ہم نے کئی دفعہ آزما کے دیکھ لی ہے. I think what Uzair is saying is slightly different. وہ صرف انہوں نے کہا کہ چین کی یہ مثال ہے، جاپان کی بھی انہوں نے مثال دی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ ایک ڈنڈے والا بندہ آئے گا اور نظام کو سیدھا کرے گا، اور وہ خواہش ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے بار بار. تو اس طرف جانے سے پہلے بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی وہاں جا بھی نہیں رہا تھا. عزیر یقیناً وہاں پہ جا نہیں رہا تھا. بات ہو رہی تھی نیشنل ول، نیشنل ایفرٹ اور نیشنل انسٹیٹیوشن، اور نیشنل ایلیٹس ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ نہیں کرنا. دیکھیں سر، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اٹ از اے لٹل شارٹ سائٹڈ کہ ہم کہیں کہ ایک ڈنڈے والا. سر پورے نظام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور پوری اشرافیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں راستہ بدلنا ہے. انفیکٹ یہ ایک شارٹ کٹ ہے کہ ہم کسی ایک بندے یا کسی ایک ادارے کو کہیں. اٹ از اے کلیکٹیو ڈکے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں وہ تو پھر ایک بہت ہی لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال آج کے لیے وقت کم ختم ہو جاتا ہے. اجازت، خدا حافظ.